24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ریتے ٹے توئیں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔ لیبرا والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ براجمان ہے، یہیں پر نیپچون ہے اور یہیں پر زحل ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں یہ جو آپ کا حاکم سیارہ براجمان ہے یہ آپ کو کچھ معاملات میں تو بہتر ثابت ہوگا، لیکن زیادہ تر آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، جب بھی تالے کا حاکم ستارہ زائچے کے 7th ہاؤس میں ہو تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، لیکن یہ لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے کچھ معاملات میں آپ کو بہتری بھی دے گا۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو صلح کے لیے یہ وقت ایک بہتر وقت ہے، لیکن اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ ویسے تو آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے، یہیں پر مشتری براجمان ہے، اور عطارد کا بھی زائچے کے 9th ہاؤس میں آنا، یہ زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے قانونی معاملات کسی حد تک آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ویسے بھی نیا چاند زائچے کے 9th ہاؤس میں نکلنا ہے۔ جب بھی نیا چاند زائچے کے 9th ہاؤس میں نکلتا ہے تو تجارت کے لیے یا وہ لوگ جو انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ گولڈن وقت ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنے قانونی حوالے سے ذرا جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے تو جذبات پر آ کے کوئی ایسا فیصلہ یا ایسا سٹیپ مت لیں کہ جس کی وجہ سے آگے جا کے آپ کو پچھتانا ہو۔ حالانکہ مارس زائچے کے 11th ہاؤس میں بہت اچھی جگہ یہ پلیس ہے، مالی حوالے سے کچھ نہ کچھ امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو مالی بینیفٹ بھی ملے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ویٹ رکھنا ہوگا جب تک آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے 8 ہاؤس میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک سوچ سمجھ کے فیصلے لیں۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے زائچے کے 10ویں ہاؤس کے اندر مریخ براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ زائچے کے 10ویں ہاؤس کے اندر جب بھی حاکم ستارہ ہوتا ہے تو یہ بہت بینیفٹ دیتا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک اسکارپیو نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کی پوزیشن کے حوالے سے، نئے کاروبار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، ملازم اور ملازمت کے حوالے سے، اور آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ کوئی بھی جذبات میں آ کے ایسا فیصلہ مت کریں، ایسی انویسٹمنٹ مت کریں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس کے اندر مشتری براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے، اور یہیں پر عطارد کا آنا اور نئے چاند کا زائچے کے 8 ہاؤس میں نکلنا کچھ معاملات میں تو بہتری لے کے آئے گا، مطلب کہ جس طرح پراپرٹی کے حوالے سے ہو گئے، خاندانی وراثت کے حوالے سے ہو گئے، ان معاملات میں تو یہ ٹائم بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ مطلب کہ اگر کوئی سالوں سال سے آپ کا تنازع چل رہا ہے پراپرٹی سے لے کے، یا آپ کی پراپرٹی کوئی نام نہیں ہو پا رہی یا آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، ان معاملات میں تو یہ وقت بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کو سٹیپ بھی اٹھانا چاہیے۔ لیکن آپ کو کہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پر جو پارٹنرشپ کی انویسٹمنٹ ہے یا لائف پارٹنر کے پیسے ہیں، ان حوالے سے آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن البتہ آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں آپ کا حاکم ستارہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ان معاملات میں بھی کچھ حد تک سپورٹ ملتی رہے گی، اس لیے کہ 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر قائم ہوئی ہے زائچے کے 8 ہاؤس کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی میں یہاں پر کہوں گا احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ جب تک زائچے کے 8 ہاؤس میں جوپیٹر نہیں نکل جاتا، اس لیے کہ یہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ مشتری اس وقت زائچے کے 8 ہاؤس میں ہے۔ جس وقت یہ زائچے کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا تو آپ کو بینیفٹ دے گا، اس لیے کہ یہ 9ویں گھر سے آپ کے جب زائچے کے پہلے گھر کو یہ دیکھے گا تو بہت زیادہ بہتری لے کے آئے گا۔ ہاں اس وقت ایک چیز تو آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہے، اگر جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنتا ہوا نظر آئے گا یا کوئی امید بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔
سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے، اور عطارد نے بھی 26 مئی کو آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں آ جانا ہے۔ یہ زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں، جو بات میں آپ کو اس ویک کی بتانے جا رہا ہوں، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اس لیے کہ اس دفعہ کا جو نیا چاند ہے، حالانکہ ہر سال جو نیا چاند آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں نکلتا ہے تو وہ ڈفرینٹ معاملات لے کے آتا ہے۔ اس میں آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے، پارٹنرشپ، لائف پارٹنر کے معاملاتوں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر جو نیا چاند نکل رہا ہے، خاص طور پر شمس اور قمر کا قران 27 مئی کو ہو رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی کایا کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ مطلب کہ حالات اگر خراب چل رہے ہیں تو حالات کے اندر بہتری آنے کی امید بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور حالات بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ حالانکہ جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے، اس نے 10 جون کو ہاؤس چینج کرنا ہے، لیکن اس دفعہ کا جو نیا چاند زائچے کے 7th ہاؤس میں نکلے گا تو اس وقت یہ زائچے کے 9th ہاؤس میں جو مارس ہے، مون، اس کے ساتھ بھی ایک بہتر نظر بنائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی کایا پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مطلب کہ قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے قانونی معاملات ہوں، آپ لوگوں کے اعلیٰ تعلیم کے معاملات ہوں، یا آپ لوگوں کے لو کے معاملات ہوں، یا ایجوکیشن کے معاملات ہوں، یا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا شیئرز بازار میں کام کرتے ہیں، یا جنہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ بہت دیر سے اس انتظار میں ہے کہ شاید اب کب اچھا وقت ہے، کب اچھا وقت ہے، اس لیے کہ یہ نئے چاند نکلنے کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مطلب کہ یہ چیزیں پائپ لائن میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی، اس لیے کہ جب بھی نیا چاند نکلتا ہے تو اگلے جو 4 ویک ہوتے ہیں، ان 4 ویکوں کے اندر یہ اپنے معاملات میں یہ بہتری دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کیپریکون تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے، یہیں پر نیپچون ہے، اور یہیں پر وینس بھی براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ اگر بائی برتھ ویک کیپریکون ہے تو اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر وہ کیپریکون جو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں یا سیاست میں ہیں تو ان کو بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس کے اندر اس ویک میں نیا چاند بھی نکلنا ہے۔ زائچے کے 6 ہاؤس کے اندر اس وقت آلریڈی جوپیٹر براجمان ہے، یہیں پر سورج براجمان ہے، اور یہیں پر قمر کا آنا اور مرکری کا آنا، مرکری جو 26 مئی کو زائچے کے 6 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ اس زائچے کے 6 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 9th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ٹرانسفر پوسٹنگ تو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں تو آپ اپنے کام والی جگہ سے بھی بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، مالی معاملات میں بھی اس ویک کے اندر کسی نہ کسی حد تک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن مارس زائچے کے 8 ہاؤس میں ہے، یہ زائچے کے 2nd ہاؤس کو مقابل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اور خاص طور پر کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے کے حوالے سے آپ کو ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ مارس جب تک زائچے کے 9th ہاؤس میں نہیں آ جاتا اس وقت تک ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لیکن زائچے کے جو 6 ہاؤس میں جو سیارگان ہیں، یہ زائچے کے 10ویں گھر کو اور زائچے کے 2nd ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو مالی بینیفٹ بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کا جو 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ مون ہے، اس نے زائچے کے 7th ہاؤس میں 28 مئی کو 10:32 یہ پی ایم کا وقت ہوگا، رات کا وقت ہوگا، جس وقت یہ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں مون آ جائے گا، اور یہ 31 مئی تک آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں رہے گا۔ مطلب کہ 2-2.5 دن اس نے آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں رہنا ہے، تو آپ کو پارٹنرشپ سے بھی بینیفٹ ملے گا، لائف پارٹنر سے بھی بینیفٹ ملے گا، آپ لوگوں کے ریلیشن کے حوالے سے بھی اس وقت بہتری آئے گی، اور آپ کی امید اور خواہشات بھی کچھ حد تک پوری ہوتی بھی نظر آئے گی۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو دوبارہ ایک بات کلیئر کر دوں، جب تک مریخ آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں نہیں آ جاتا اس وقت تک کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے کہ مریخ آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے بینیفٹ ثابت ہوگا، یہ 11th ہاؤس، 5 ہاؤس اور 1st ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے
یہ پھر اس وقت بہتری لے کے آئے گا۔ حالانکہ اس وقت یہ آپ کے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر سے تو مالی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے وراثتی معاملات میں تو یہ بہتری لے کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ذرا احتیاط برتنی ہوگی جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہے۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج گلو ہے۔ ایکویریس والوں کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں زحل براجمان ہے، یہیں پر نیپچون براجمان ہے، یہیں پر وینس براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو نیا چاند نکلنا ہے زائچے کے 5 ہاؤس میں وہ ایکویریس والوں کے لیے بہت زیادہ ایک گولڈن وقت ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایکویریس نہیں تو نیا چاند آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں 27 مئی کو نکلے گا، مطلب کہ شمس اور قمر کا جو قران ہونا ہے زائچے کے 5 ہاؤس میں وہ 27 مئی کو ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مطلب کہ آپ لوگوں کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو لوگ بار بار کوشش کر کے تھک گئے تھے، اب ان کی کوشش بھی رنگ لے کے آئے گی، اس لیے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کی 60 بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو نیا چاند زائچے کے 5 ہاؤس میں نکل رہا ہے اس کے بعد اس نے زائچے کے 7 ہاؤس میں مارس کے ساتھ ایک بہتر نظر بنانی ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں، شمس اور قمر کا جو قران ہونا ہے وہ زائچے کے 5 ہاؤس میں 27 مئی کو یہ قران ہونا ہے، 8:00 کے اوپر یہ صبح کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ قران ہوگا، اس لیے کہ جب بھی شمس اور قمر کا قران ہوتا ہے اس کے بعد نیا چاند نکلتا ہے اسٹرالوجی میں، اور جس وقت یہ نکلنے کے بعد جس ستارے کو اچھی نظر سے دیکھے تو یہ اچھا رزلٹ دیکھتا ہے، مطلب کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ ویسے بھی ایکویریس والوں کی 60 ختم ہوئی ہے، جو کہ 25 مئی 2025 کو زحل نے ہاؤس چینج کیا تھا، وہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں چلا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ 60 کا یہ عرصہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو محنت کرنی چاہیے، اب آپ کی محنت کا پھل بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف اور صرف ریلیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے اور لکھنے پڑھنے کے حوالے سے آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، ذرا تھوڑی بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن معاملات ادھر بھی اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، اس لیے کہ جب اسینڈنٹ کلیئر ہو جائے تو کام بھی بہتر ہوتا ہے، کام میں بھی بہتری آتی ہے۔ صرف جو بھی کام کریں ذرا خفیہ رکھیں۔ 20 فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ پائسیز والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں مارس براجمان ہے، لیکن اس وقت پائسیز والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسیز ہوں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کے زائچے کے اندر جو 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ میں یہاں پر مرکری کی بات کر رہا ہوں، مرکری کا زائچے کے 4th ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے کافی حد تک معاملات میں یہ بہتری لے کے آئے گا، مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، لیکن آپ کو اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہوگی، اس لیے کہ سٹرگل سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا۔ اگر آپ سٹرگل کرنے کے عادی ہیں، کام کرنے کے بار بار آپ عادی ہیں، تو پھر آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے معاملات بہتر ہی رہیں گے۔ وہ پائسیز جو بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے گڑبڑ رہے گی، ان کے چاہے گھریلو معاملات ہوں یا ان کے آپسی معاملات ہوں، اس لیے کہ 60 کے اندر مالی معاملات میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور کئی لوگ 60 کی وجہ سے بہت زیادہ فیڈ اپ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کام کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی۔ جہاں مارس زائچے کے 6 ہاؤس میں تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی دکھائے گا، وہیں پر آپ کو بینیفٹ بھی دے گا۔ اگر آپ نے ہمت اور جرأت سے کام کیا تو یہ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں، آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں جو زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری یہاں پر آ رہا ہے،
यहीं पे नया चांद भी निकलेगा और ये जायशे के 7th हाउस का भी हाकिम सारा आपका मरकरी है। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। पार्टनरशिप का मामला हो चाहे लाइफ पार्टनर का मामला हो, सिर्फ सोच समझ के फ़ैसले करने हैं और जो भी फ़ैसला लें उनमें ज़रूर अपने आप को साबित कदम भी रखें अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर और सियारगान की बात करें तो जायशे के 3rd हाउस के अंदर इस वक्त भी यूरेनस है। यूरेनस भी आप लोगों के लिए माइंड के हवाले से आपको ये कह रहा है कि माइंड आप इधर उधर ना करें, एक ही जगह अपना फोकस रखें। अगर आपका एक ही जगह फोकस होगा तो कामयाबी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। अपने रिलेशन में बगाड़ पैदा ना करें, लोगों से मेल मिलाप रखें तो आपके काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि 60 के अंदर मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स चलती हैं जो कि आपके पैदाइशी जायशा देख के ही आप लोगों को गाइडलाइन दी जा सकती है। अलबत्ता एक चीज़ तो बेहतर है कि इस वीक के अंदर घरेलू हवाले से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।